باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی شروع کریں۔ آیت نمبر 46 ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھوں؟ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان اگر اخذ لے لے اللہ اللہ تعالی سماعکم تمہاری سماعت کو، وابصارکم اور تمہاری بینائی کو، وختم اور وہ مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من کون الہ معبود ہے غیر اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، یأتیکم وہ لا دے تمہیں بھی ان نعمتوں کو، انظر آپ دیکھیں کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی آیات، ثم پھر ہم وہ سب یصدفون منہ موڑ لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کفار سے کہیں، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ارأیتم ہو یا ارأیتکم ہو، جیسے اگلی آیت میں ارأیتکم آ رہا ہے اور پچھلی آیت کریمہ میں بھی ہم نے ارأیتکم پڑھا تھا، آیت نمبر 40 میں ہم نے قل ارأیتکم پڑھا تھا۔ تو ارأیتم ہو جیسے آیت نمبر 46 میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں، یا اگلی آیت میں ارأیتکم آ رہا ہے، لفظی مطلب تو یہ ہے کیا رأیتم تم نے دیکھا، یا اگر ارأیتکم ہو تو کہہ دیجئے کیا رأیت آپ نے دیکھا کم تمہیں، لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن جیسے میں نے کل وضاحت کی تھی کہ یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً اس کا معنی ہوتا ہے کہ ذرا غور کرو، ذرا توجہ دو، یا مجھے بتاؤ، اخبرونی۔ تو یہ دیکھیے سامنے جو ترجمہ ہے جلندری صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے بھلا دیکھو، یعنی بھلا غور کرو، لفظی مطلب ہے کیا تم نے دیکھا، تو یہاں لفظی معنی مراد نہیں ہے، یہاں لفظی معنی کی بجائے مراد یہ ہے کہ ذرا غور کرو یا مجھے بتاؤ، تو توجہ کرانے کے لیے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا غور کرو، بھلا دیکھو یا مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہارے کانوں کو، وابصارکم اور تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یأتیکم بھی جو لے آئے تمہارے پاس اس کو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت لے لے، تمہاری سماعت چھین لے، تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ پھوڑ دے، تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ، تمہاری بینائی اللہ تعالیٰ لے لے، تمہارے دل اللہ ان پہ مہر لگا دے، اللہ کے علاوہ کون معبود برحق ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس کر سکے۔ یعنی توجہ دلانا مقصود ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ نے تمہیں یہ اعضاء دیے ہیں، تو ان اعضاء میں جو کان اللہ نے دیا سننے کے لیے، گانے سننے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے، اللہ نے تو کان دیے ہیں اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، اللہ کی ہدایت کو سننے کے لیے، نصیحت کو سننے کے لیے اللہ رب العالمین نے کان دیے ہیں۔ تو جو نصیحت نہیں سنتا، جو اس نصیحت پر کان نہیں دھرتا، تو گویا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے کان دیے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو اس کا کان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اللہ نے آنکھیں دی ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے جس چیز کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے حرام چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعض دفعہ پردے کی بات ہو یا عورتوں کے جو ہے وہ پردے کی بات ہو اور مردوں کے جو ہے وہ آنکھیں جھکانے کی بات ہو، نظریں جھکانے کی بات ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے خوبصورتی پیدا کی ہے اور اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم اس خوبصورتی کو دیکھیں۔ اللہ نے جو خوبصورتی پیدا کی ہے
اور یہ جو گرینری اور یہ باغات اور یہ جو کائنات کی خوبصورتی ہے وہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اپنی آنکھوں سے، اور ہمیں اس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت ہمارے دلوں میں آنی چاہیے، اور اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان جو ہے وہ اگر آئے تو یہ مقصد ہے ان آنکھوں کا۔ لیکن ان آنکھوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو دیکھا جائے اور ان کو دیکھ دیکھ کر انسان کے دل میں برے خیالات آئیں اور انسان جو ہے وہ حظ اٹھائے، اور یہ بھی زنا ہے، اللہ معاف کرے، اور یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کان اللہ نے دیے ہیں حق بات سننے کے لیے، ہدایت کو سننے کے لیے، غور کرنے کے لیے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں اللہ کے دلائل کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اور ان پہ غور کرنے کے لیے، اور یہ دل اللہ نے دیا ہے تدبر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اگر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں اگر یہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو جو ایسے بہرے، گونگے، اندھے ہوں جو اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھائیں، ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور بہروں میں، ان میں اور اندھوں میں، اور ان میں اور مجنون قسم کے بے وقوف لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن اللہ کے دیے ہوئے اعضاء سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اگر اللہ یہ اعضاء تم سے چھین لے، کیونکہ تم ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تم ان سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اگر اللہ تم سے یہ چھین لے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ جو ان کو واپس لا سکتا ہے؟ تم اللہ کے علاوہ دیگر معبود مانتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو ذرا فرض کرو اگر اللہ تم سے یہ چیزیں لے لے تو یہ سماعت، یہ آنکھیں اور یہ اگر یہ تمہیں کون لٹا سکتا ہے؟ اگر اللہ دل پر مہر لگا دے تو اس دل کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دل کو ہدایت دے سکے، جو دل کو کھول سکے، جو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت تو نہیں دے سکتا، کوئی دل تو نہیں بدل سکتا، اللہ ہی دل بدل سکتا ہے۔ تو کون ہے اگر اللہ یہ چیزیں لے لے تم سے تو کون ہے تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹا سکے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ایک تو اللہ کی نعمتیں ہیں مال و دولت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، انعامات کی صورت میں، اور ایک اللہ کی نعمتیں یہ ہیں جو ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے اسے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دل دیا ہے غور کرنے کے لیے۔ تو یہ نعمتیں کروڑوں اربوں کی ہیں۔ جب یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، جب یہ نہیں ہوتی تو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کو سننے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اگر اللہ یہ چھین لے تو کون اس کو لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا کیونکہ اس کا جواب ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کانوں کو، آنکھوں کو لا سکے، جو دلوں کو ہدایت دے سکے۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں، اس کا جواب چونکہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ پھر فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ مصرف، صرف یصرف، پھیر پھیر کر بیان کرنا، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیاتی، نشانیوں کو، آیات کو، ثم هم یصدفون، پھر دیکھیے کہ پھر وہ یصدفون، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں فائدہ تمہارا ہے، ہدایت تمہیں ملے گی تو دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ فائدہ تمہارا ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، اگر گمراہ ہوگے تو اپنا نقصان کرو گے۔ تو فائدہ تمہارا ہے، لیکن دیکھو اللہ جو ہے وہ کتنے تم پر مہربان ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں، آیات پیش کرتے ہیں، اور وہ ایک انداز سے پیش نہیں کرتے، پھیر پھیر کر۔ کبھی کس انداز سے
اللہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، میرا بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور نہ ہو جائے، اللہ سے غفلت کا شکار نہ ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، دلوں کو موڑنے کے لیے اللہ رب العالمین پھیر پھیر کر قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ایمان لے آئیں، کوئی ایمان لے آئے، پوری دنیا ایمان لے آئے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی انکار کر دے، کوئی نہ مانے، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، پوری دنیا انکار کر دے، شیطان کی طرح پوری دنیا ہو جائے، اللہ معاف کرے، شیطان کے پیروکاروں کی طرح پوری دنیا جو ہے وہ ہو جائے تکذیب کرنے والی، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی نقصان نہیں ہوتا جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو اس سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے۔ اللہ کو ہمارے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے کفر کرنے سے اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ سراسر ہمارا ہے۔ لیکن دیکھو کہ اللہ کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، اور پھر دیکھو کہ جن کے فائدے کے لیے اللہ آیتیں پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ اللہ کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، اور پھر لوگوں کی بے وقوفی کو دیکھو کہ لوگ کیسے پھر انکار کر رہے ہیں، لوگ کیسے منہ موڑ رہے ہیں، حالانکہ فائدہ سراسر لوگوں کا اپنا ہے۔ کتنی درد مندی ہے ان آیات میں، اور اگر ایک بندہ خلوص دل سے غور کرے کیسے یہ آیات انسان کو کھینچتی ہیں، اور کیسے کسی کا دل اگر وہ قلب سلیم ہو کیسے وہ اللہ کی طرف وہ دل پلٹے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو خالی ذہن ہو کر اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے، گمراہ سے گمراہ شخص، تو کتنی توجہ اور کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن انسان کی بدبختی ہے کہ انسان غور نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا۔ اگلی آیت کریمہ جی۔ قل آپ کہتے، ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ان ارائیتکم ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان اگر آتاکم آ جائے تم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً علانیہ، حال نہیں یہلکو ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمین مگر قوم ظالم، الا القوم الظالمون مگر ظالم قوم۔ جی جزاکم اللہ۔ قل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں سورۃ الانعام میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، تو گویا کہ یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرنی ہے، توجہ دلانی ہے، دل تو پھیرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ جب لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو دلائل پیش کریں تو اس انداز سے لوگوں کو دلائل پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کفار سے اس انداز سے مخاطب ہوں، آپ انہیں کہیں ارائیتکم، بلا دیکھو، بلا غور کرو، یہ تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، بغتتاً کہتے ہیں اچانک کو، او جہرتاً یا علانیہ، واضح طور پر، هل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں ڈرائیے، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، شرک کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحی کا، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں، انہیں ذرا توجہ دلائیں کہ تمہارے ان اعمال کے نتیجے میں اگر اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، یہاں بغتتاً سے مراد چونکہ آگے جہرتاً ہے علانیہ، تو یہاں بغتتاً سے مراد اچانک بھی ہے اور وہ عذاب بھی ہے جو علانیہ کے علاوہ ہو۔ تو علانیہ کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ خفیہ، پوشیدگی سے، چونکہ آگے جہرتاً آ رہا ہے، اور جہر کہتے ہیں ظاہری چیز کو، تو بغتتاً کے اندر اچانک کا معنی بھی ہے، اور اس کے اندر جہرتاً کے بالمقابل پوشیدگی کا معنی بھی ہے، خفیہ کا معنی بھی ہے۔ مراد اسے ہے رات کی تاریکی میں، یعنی کہہ دیجئے اگر ذرا غور کرو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے رات کی تاریکی میں اچانک،
وہ اچانک بھی ہوگا اور رات کی تاریکی میں بھی، کیونکہ آگے جہرتن آ رہا ہے، او جہرتن یا پھر علانیہ، یعنی یا دن کی روشنی میں واضح طور پر سب کے سامنے، رات کی طریقے میں آ جائے جب تم سو رہے ہو، یا علانیہ اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی تکذیب کی وجہ سے، تو حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ ہی، تو تم لوگ ظالم ہو، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، چونکہ تم تکذیب کر رہے ہو اور تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تم کان نہیں دھر رہے۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، انسان کو تکذیب کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تکذیب کرنا، یہ جیسے پڑھ چکے ہیں ہم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، تو ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل عذاب آ سکتا ہے۔ تو تکذیب بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی آیات کا انکار بہت بڑا جرم ہے، تو کسی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ کا عذاب بتا کر نہیں آتا، اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو عام طور پر غفلت کی حالت میں آتا ہے، جس طرح انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے اور غفلت کی نیند سو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، تو پھر تجھے تیری غفلت میں ہی میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں، اور یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں ہے، یہ دھمکی بالکل پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یعنی رات کو، یا جہرتاً آ جائے، علانیہ یعنی دن کو۔ تو سورہ یونس میں فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتاً او نہاراً ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ بھی آیت اسی آیت کی طرح ہے، سورہ انعام کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 50 بھی اسی معنی میں ہے۔ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے بیاتاً رات کو، رات سوتے ہوئے، او نہاراً یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجرم کیا چیز جلدی مانگ رہے ہیں؟ یہ مجرم کیوں کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے، آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، تو آپ لے آئیں اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ کہ مجرم کس اللہ کے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب تو رات سوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب تو دن کو بھی آ سکتا ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا تو آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتاً، رات سوتے ہوئے، او ہم قائلون، یا اس وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ انسان دن میں قیلولہ کرتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے غافل ہوگے اور اللہ کے رسول کی نصیحت پر کان نہیں دھرو گے تو اللہ کا عذاب بھی تمہاری غفلت کی حالت میں آئے گا، تمہیں بتا کر نہیں آئے گا کہ تم اپنی اصلاح کر سکو۔ تو انسان کو ڈر جانا چاہیے، غفلت کی نیند سے جاگ جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی تکذیب، اللہ کی آیات کا انکار کوئی چھوٹا بڑا جرم نہیں ہے۔ جی آگے پڑھ لیجئے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، بشارت دینے مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے جمع ہے، اور ڈرانے والے، فمن آمنا، پس جو ایمان لایا۔ چلیں میں مکمل کر دیتا ہوں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہم بھیجتے ہیں تو رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کے دو بڑے کام ہیں، ایک بشارت دینا، خوشخبری دینا لوگوں کو، ومنذرین، اور ڈرانا۔ تو رسولوں کو ہم نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ کس کو بشارت دیتے ہیں، کس کو خوشخبری دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو رسولوں کی دعوت پر لبیک کہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
اللہ کی دعوت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کو بشارتیں ملتی ہیں کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی تمہیں غلبہ ہوگا، دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی تم ہی کامیاب ہوگے، اور آخرت میں تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر خوشخبریاں سناتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی نوید سناتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں غلبہ اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت اور جنت کی نعمتوں کی۔ ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے، تو نبیوں کا کام ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ کس کو ڈرانا ہوتا ہے؟ جو ایمان نہ لائے۔ تو نبیوں کا ایک بہت بڑا کام ڈرانا ہوتا ہے، اور چونکہ زیادہ لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو نبیوں کا زیادہ بڑا کام ڈرانا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں نبیوں کا فریضہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں بتا چکا ہوں، نیک لوگوں کو بشارت دینا، یا جو ابھی ایمان نہیں لایا اس کو یہ بشارت دینا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی۔ اور ڈرانا ہوتا ہے، یعنی جو ایمان نہ لائے تو اس کو ڈرانا، یا جو ایمان لے آئے اس کو ڈرانا کہ اگر تم نے ایمان لانے کے باوجود بھی اگر نافرمانی کی روش اختیار کی تو تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ رسولوں کے دو کام ہیں، لیکن رسولوں کا جو انذار کا کام ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ڈرانے کا کام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو رسولوں کا کام ڈرانے کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی کئی آیات میں تو اللہ نے یہ بشارت اور انذار دونوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن بہت ساری ایسی آیات بھی ہیں قرآن کریم میں جن میں اللہ نے صرف ڈرانے کا ذکر کیا۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجیے اے لوگو، اے سب لوگو، سوائے اسے کہ نہیں میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں، سورہ حج کے اندر فرمایا۔ تو یہاں صرف ڈرانا بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نذیر، ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے، سورہ فاطر میں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ڈرانا بیان کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو کئی آیات میں صرف انذار نبی کی صفت بیان کی۔ تو بہرحال نبی بشارت بھی دیتے ہیں ایمان والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اور نبی ڈراتے بھی ہیں، اور کئی آیات میں تو صرف ڈرانا نبیوں کی صفت ذکر کی۔ تو بہرحال نیک لوگوں کو بشارتیں بھی دینی چاہیے، خوشخبریاں بھی سنانی چاہیے، اور جو نافرمان ہیں انہیں ڈرانا بھی چاہیے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس جو ایمان لائے اور اب اصلاح کر لے، بس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں ایمان والوں کی بات کی ہے، اصلاح کرنے والوں کی بات کی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والوں کی بات کی ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کی بات ہو رہی تھی، تو ان کو ڈرایا جا رہا تھا اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے، تو اور اس کی سزا بیان کی جا رہی تھی۔ لیکن فرمایا یہاں کہ ٹھیک ہے، جو نافرمانی کرے اس کی یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ کانوں کو لے جا سکتے ہیں، آنکھوں کو لے جا سکتے ہیں، دلوں پر مہر لگا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتے ہیں، رات کو عذاب آ سکتا ہے، دن کو عذاب آ سکتا ہے، یہ نافرمانوں کے لیے تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ جہاں وہ عذاب ہیں اور جہاں وہ اللہ کا غضب ہے، تو وہاں جو ایمان لائے ان لوگوں کے بالمقابل، جو اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ ایسے لوگوں پر بڑے رحیم و کریم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کفار سے انتقام لینے والے ہیں، کفار پر اپنا غضب نازل کرنے والے ہیں، تو وہاں اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحم دل، بڑے شفیق بھی ہیں۔ بس جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا آئندہ مستقبل کا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو گزشتہ زندگی گزار چکے ہیں اس پر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو پتہ لگا کہ جو اللہ ڈراتے ہیں قرآن کریم میں، تو یہ ڈرانا ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر بڑے رحیم ہے، اور اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟
اللہ تو خالق ہیں اپنی مخلوق کے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر جس طرح ماں بچے پر شفیق اور رحیم ہوتی ہے، اللہ اپنی مخلوق پر ماں سے کتنے گنا زیادہ وہ رحیم اور کریم ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ ایمان لائے، جب وہ اللہ کی بات مانے، جب وہ اللہ سے لو لگائے، جب وہ اللہ سے تعلق بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا خوشی ہوگی؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، شکر گزار بنو اور ایمان لو۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر رحیم و کریم کون ہے؟ لیکن یہ اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت اور اللہ کا کرم کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت کے طالب ہیں، جو اللہ سے تعلق بناتے ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کی رحمت کا طالب ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کو چاہیے ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ اس کو بلاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ دلائل بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سمجھنا آئے میرے بندے کو، چلو اس طریقے سے سمجھ آ جائے، اس طرح سمجھنا آئے تو اس طرح سمجھ آ جائے، ڈرانے سے سمجھنا آئے تو چلو رحمت کی بات کرنے سے، نعمتوں کی بات کرنے سے سمجھ آ جائے۔ کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ماننے پر تیار نہیں ہوتا، کوئی منہ موڑتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، اور پیٹھ پھیر کے بھاگ پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کی بات نہیں سننی، میں نے ہدایت کی بات نہیں سننی، تو اللہ غیرت مند بھی ہیں۔ پھر جو اللہ سے منہ موڑے، پھر اللہ بھی اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب آئے، اللہ بھی اس کے قریب آتے ہیں، اللہ بھی اسے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے قریب آنے سے ہی انکار کرتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اختیار دیا ہے۔ ایک بندہ اب وہ ہدایت کو اختیار کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ گمراہی کے پیچھے لپک لپک کے جاتا ہے، تو اللہ اسے کیوں کھینچیں گے پھر اپنی طرف، جب وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ اور جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ وہ ایک قدم چل کے آتا ہے، اللہ دو قدم چل کے، کوئی چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ذکر کر کے دیکھے، اللہ کو یاد کر کے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کوئی اللہ کو اکیلے میں یاد کرے، اللہ اس کو، کوئی دل میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اپنے نفس میں اسے یاد کرتے ہیں۔ جو کسی مجمع میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اسے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مائل بکرم ہے۔ کوئی اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کی خواہش رکھنے والا ہو تو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ لیکن جو اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ نے اختیار دیے ہے، اللہ کہتے ہیں تیری مرضی ہے، پھر اللہ بھی اسے دھتکار دیتے ہیں۔ ولیعذ باللہ۔ تو فرمایا، میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں، وقت کم ہے اور ہم سلیبس میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، چھوئے گا انہیں عذاب، بما كانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اصلاح کرے تو یہ لوگ تو بڑے خوش بخت ہیں، یہ لوگ، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہوں گے، دنیا بھی ان کی برکتوں والی، حیات طیبہ، اور آخرت تو وہ تو پھر جنتوں والی اور نعمتوں والی، وہ تو ہے ہی بدلہ دینے کے لیے۔ لیکن جو انکار کر دے ہماری آیتوں کو، تو اب اس پر تو پھر دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں کر دے آزمائش کے لیے، آخرت میں تو ایسے شخص پر کوئی نعمتیں نہیں ہونی۔ دنیا میں تو اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل دے دے تو آخرت میں تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ابھی اصل میں ہاتھ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فمن اضطر، فرمایا کہ بہرحال یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو آزمائش کے لیے یا غفلت کے لیے کچھ نعمتیں دے بھی دے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جو جھٹلائے ہماری آیتوں کو، اسے عذاب چھوئے گا،
اور یہ عذاب اس لیے نہیں چھوئے گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہوگی، یہ عذاب آئے گا، بدلہ ہوگا بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور کا۔ اس عذاب کا سبب وہ خود ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب چھوئے گا۔ اللہ کا اس پہ کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، کوئی اللہ کے کرم کا سائل ہو کر تو دیکھے، کوئی اللہ کا کرم کا تقاضا کر کے تو دیکھے، کوئی اللہ کے قریب ہو کر تو دیکھے۔ فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہیں میں کہتا تمہیں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت واضح کر دیں لوگوں کے سامنے، کفار کے سامنے بھی، مسلمانوں کے سامنے بھی یہ بات واضح کر دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نمائندہ چنا ہے دنیا میں اپنی دعوت آگے پہنچانے کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مجھ میں اللہ کی صفات آ گئی ہیں، یہ اللہ کے سارے خزانوں کا مالک میں بن گیا ہوں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے وہ اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس آسمانوں کے خزانے بھی ہیں، زمین کے خزانے بھی ہیں، ان خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، میں ان خزانوں کا مالک نہیں بن گیا، وہ خزانے میرے نہیں ہیں، وہ اللہ کے خزانے ہی ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری ضرور دیتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم اللہ کے خزانوں کے مستحق بن سکتے ہو، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے دنیا اور آخرت میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ اور دیگر آیات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں اور ان کے پاس سارے خزانے ہیں، جس کو چاہیں وہ اللہ کے خزانوں میں سے نواز دیں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنے خزانے اپنے کسی مخلوق کو، سارے خزانے کسی مخلوق کو نہیں دے دیے، اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ اپنے خزانوں کے مالک اللہ ہی ہیں۔ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ غیب جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا علم ہونا اور ہر بات کا خود بخود علم ہونا، کسی کے بتانے سے نہیں۔ کسی کے بتانے سے کوئی علم ہو جائے اس کو علم غیب نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیے۔ غیب کیا ہے کہ خود بخود ہر چیز کا علم ہو، خود بخود علم ہو اور ہر شے کا علم ہو، ما کان و ما یکون، جو تھا، جو ہے اور جو ہوگا، ازل سے لے کے ابد تک ہر چیز کا علم ہو اور بذات خود ہو، کسی کے بتانے سے نہ ہو۔ جس کو بتانے سے علم ہو اور اتنا علم ہو جتنا اللہ نے بتایا، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ تو علم غیب یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین غیب کو جاننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی صورت میں سورہ انعام میں چند آیات کے بعد آئے گا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کی آیت اتنی واضح ہے، یہ اگلے ہی صفحے پر یہ آیت نمبر 50 ہم پڑھ رہے ہیں، تو آیت نمبر 59 سورہ انعام کی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ چاہے وہ جبریل ہی کیوں نہ ہو، اور نہ کوئی انسان چاہے وہ
اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام بشمول سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، غیب کوئی نہیں جانتا، غیب کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ نمل آیت نمبر 65، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس سے بڑھ کر واضح آیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ کنہیں؟ یعنی جن بزرگوں کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن وہ غیب جانتے ہیں، بزرگ انبیاء اولیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ ان فوت شدگان بزرگوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، کہ قیامت کب آنی ہے اور بعث بعد الموت کب ہونی ہے، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ، تو وہ کیا خاک غیب جانے؟ غیب تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو غیب کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے پہلے نفی کر کے بعد میں اس بات کیا، اس سے حسر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا کچھ حصہ، کچھ معلومات کسی نبی پر وحی کر دیں، کوئی چیز اللہ کسی نبی پر وحی کر دیں، کسی نبی کو بتا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ غیب کا کچھ حصہ، کچھ معلومات، چاہے وہ ماضی کی ہوں، چاہے وہ مستقبل میں آنے والی کوئی بات ہو، اگر اللہ غیب کی کسی بات کا کچھ حصہ کسی نبی کو بتا دے، کسی نبی کو اس پر مطلع فرما دے، تو وہ نبی کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی عالم الغیب بن جاتا ہے؟ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، قیامت کے قریب دجال نے آنا ہے، یہ غیب ہے کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دیا کہ قرب قیامت دجال آئے گا، بہت ساری احادیث ہیں۔ اب یہ غیب کا کچھ حصہ، کوئی بات غیب کی، اللہ رب العالمین نے اس سے پردہ ہٹا کر وہ کسی نبی کو اس پر مطلع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ دجال آئے گا، دجال کی یہ صفات ہوں گی، وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اس کا ایک دن ایک مہینے کا، ایک سال کا ہوگا، ایک دن ایک مہینے کا ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا، باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور اس کے پاس جنت ہوگی، اس کے پاس جہنم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ ساری جو باتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں امت کے سامنے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتا دی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بن گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے منہ سے خود کہہ دیں، اگر کسی کے بارے میں امکان ہو سکتا ہے کہ اسے غیب کا پتہ ہو تو سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی زبان سے خود بتا دیں لوگوں کو، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے خود بتایا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے خود بتایا اگلی آیت میں، اگلی آیات جو میں نے ابھی رکھی تھیں آپ کے سامنے، کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ جس سے یہ نہیں پتہ قیامت کب آنی ہے، وہ غیب کا علم کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ جب اللہ تعالیٰ پرانے قوموں کے قصے بیان کرتے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ ان باتوں کو پہلے جانتے تھے، نہ آپ کی قوم ان باتوں کو پہلے جانتی تھی۔ تو جب جس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم کو پتہ نہیں تھا، پھر اللہ کے بتانے سے پتہ لگ گیا، جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتہ لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ نے جو بات بتا دی، جتنا اللہ نے چاہا وہ بتا دیا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بن گئے، جیسے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر
کچھ لوگ بحثیں کرتے ہیں نہیں وہ ایک ذاتی علم الغیب ہوتا ہے، ایک عطائی علم الغیب ہوتا ہے، عطائی علم الغیب ہے، ذاتی نہیں ہے۔ یہ ذاتی اور عطائی اور ان تقسیمات اور ان فلسفوں میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ جس کو علم الغیب کہا جاتا ہے، علم الغیب عالم غیب کا علم ہو یا شہادہ کا علم ہو، وہ اللہ ہیں جاننے والے، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا، تو ہمیں اللہ سے زیادہ پتہ ہے، ہمیں نبی سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ نبی کہ میں غیب نہیں جانتا، ہم کہ نہیں ہمارے نبی غیب جانتے تھے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انکار کیا ہو سکتا ہے اللہ کی آیات کا؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ہر قسم کی خیر اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی برائی نہ آتی۔ جس کو غیب کا علم ہو وہ ساری خیریں اکٹھی کر لیتے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کل جو میرا یہ سفر ہے اس سفر میں مجھے فائدہ ہوگا، وہ سفر ضرور کرے گا۔ اسے پتہ ہو مجھے اس سفر میں نقصان ہوگا، وہ کبھی بھی وہ سفر نہیں کرے گا۔ جسے غیب پتہ ہو تو وہی، جسے غیب پتہ ہے وہ ساری خیریں اکٹھی کر لے، وہ ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جو آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کوئی بھی آزمائشوں کا شکار نہیں ہوا، پھر یہ کہنا کہ نبی غیب جانتے تھے۔ اللہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ غیب وہ جانتا ہے کہ جو ہر خیر اپنے پاس اکٹھی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہر برائی سے ہر شر سے بچا لیتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا جہاں کی خیریں نہیں اکٹھی ہوئیں، دنیا کی نعمتیں، آپ آزمائشوں کا شکار رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا 1 مہینے تک، آپ کو نہیں پتہ، اللہ نے نہیں بتایا، آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ کو حسن ظن تھا اپنی زوجہ مطہرہ پر، لیکن آپ نے ان کی برات کا اعلان نہیں کیا اس 1 مہینے میں۔ آپ سیدہ عائشہ سے کہتے رہے اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے الزام بھی نہیں لگایا، لیکن آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان نہیں کیا 1 مہینے میں۔ جب اللہ کی طرف سے آیات اتری، اللہ کی طرف سے جب برات اتری تو پھر آپ نے وہ آیات پڑھ کے سنائیں، اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب پتہ تھا تو 1 مہینہ پھر آپ نے کیوں نہیں بتایا، کیوں پریشان رکھا اپنے گھر والوں کو، مسلمانوں کو؟ خود کیوں اتنا غم کا شکار رہے کہ لوگ آپ کے حرم کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں اور برے سے برا الزام لگا رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں؟ جنگ احد میں اور دیگر کئی جگہ پر نقصان ہوا، اگرچہ اس نقصان کی وجہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات تھی کہ جبل رومات سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پش ڈال دیا تو پھر نقصان ہوا۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ نقصان ہوگا تو آپ صحابہ کرام کو پہلے بتا دیتے کہ ایسا ہوگا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ 70 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا، کچھ قوم والے آئے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قرہ بھیجیں، آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کو بھیج دیا، وہ دھوکے سے آئے تھے، انہوں نے سب کو قتل کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ اگر آپ کو پتہ تھا تو پھر کیا آپ نے اپنے صحابہ کرام کو خود شہید کروایا؟ آپ کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر بات کا پتہ ہو اور جس کو ہر بات کا خود پتہ ہو بذات خود۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کرتے ہیں، اگر اللہ کوئی بات بتا دیں تو کسی بات کا علم ہونے سے نبی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ اگر کسی بات کا علم ہونے سے نبی عالم الغیب بن جائے تو یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کو اللہ جو بات بتاتے ہیں، جو وحی کرتے ہیں، نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے نبی اس وحی کو آگے امت تک پہنچائے۔ اگر اللہ نبی کو بتائیں اور وہ جتنا بتائیں اللہ اس سے نبی عالم الغیب بن جائے، پھر نبی وہ بات آگے امت کو بھی بتا دیتے ہیں، پھر اس فارمولے کے مطابق تو امت کو بھی عالم الغیب ہونا چاہیے۔ مثلا دجال نے آنا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت اترنا ہے، یہ غیب کی باتیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں قرآن میں،
اشارے ہیں نبی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے بارے میں، احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تفصیلات ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی بعض باتیں بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی بتا دی۔ اگر اللہ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بن گئے تو پھر اس فارمولے سے پھر امت بھی عالم الغیب بن گئی۔ ایک عامی شخص کو بھی پتہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے قرب قیامت، دجال نے آنا ہے، قیامت آنی ہے، روز قیامت وزن تولے جائیں گے، پل سے رات ہوگا، جنت جہنم ہوگی، یہ ساری غیب کی باتیں۔ تو اگر چند غیب کی باتوں کا علم ہونے سے نبی عالم الغیب بن جاتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے تو پھر امت کو اگر نبی بتائیں تو پھر امت بھی عالم الغیب بن جاتی ہے۔ تو ہمیں ان فلسفوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب و سنت کو حرز جان بنانا ہے اور کتاب و سنت کو ہمیں اس طرح ماننا ہے جس طرح صحابہ کرام مانتے تھے۔ تو اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تیسرا عقیدہ کہ نبی کو نورانی مخلوق نہ سمجھا جائے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ وہ تو کفار اعتراض کرتے رہے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ بشر کیوں ہیں، آپ کو تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے میرا اور تمہارا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے بشر ہونے کے باوجود، میں بشر ہونے کے اعتبار سے تمہارے جیسا ہوں۔ یہاں وضاحت ہے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں تو بشر ہی ہوں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے جب نبی کو بشر نہ مانیں اور نبی کو نورانی مخلوق قرار دیں اور نور من نور اللہ قرار دیں، تو پھر یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جس بات کا اعلان کر رہے ہیں اسے ماننا ہے کہ اپنے نظریات جو ہم نے خود بنا رکھے ہیں انہیں ماننا ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، پھر بھی ہم محب رسول ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے رسول کی کہ نبی کی بات کوئی نہ ہم مانیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات نہیں کی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، آپ نے فرمایا میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، قل انما انا بشر مثلکم۔ کتنی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو بہرحال ہمیں قرآن کریم کی آیات کو ہمیں آنکھیں کھول کر، کان کھول کر سننا ہے، اور ہمیں قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سن کر اپنے پرانے عقائد پر لگے نہیں رہنا، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے بندے عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے وہ اندھے بہرے ہو کر پڑے نہیں رہتے، ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے عقائد کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کے مطابق چینج کر دیتے ہیں، وہ اپنے لگے بندے جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں ان عقائد پر باقی نہیں رہتے، برقرار نہیں رہتے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان بڑھ جائے، اللہ کی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو بدل دیں۔ یہ نہیں کہنے کو تو قرآن کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کو چینج کر لیں، اپنے مطابق ڈھال لیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بدلنے کی بجائے قرآن و سنت کو اپنے مطابق چینج کر لیں، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، علامہ اقبال کے شعر ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو، اپنے خیالات کو چینج کرے کتاب و سنت کے مطابق، نہ کہ کتاب و سنت کی تعویل اپنے مطابق کرے۔ تو
اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں، لیکن مجھ بشر میں اور دیگر بشر میں فرق ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو، بشمول سید الانبیاء والمرسلین کو۔ مجھ پر وحی ہوتی ہے، میں اس وحی کا پیروکار ہوں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون ہے؟ جو ان آیات کو پڑھ کر بھی اندھا ہی رہے، وہی بات جو پیچھے پڑھی ہم نے، اپنی آنکھوں کو استعمال ہی نہ کرے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے۔ اور دوسرا دیکھنے والا، قرآن و سنت پر ایمان لانے والا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو ڈھالنے والا مسلمان، اور اعمیٰ منکر، کتاب و سنت کے ساتھ کفر کرنے والا، وہ اندھوں کی طرح ہے۔ تو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ جی شیخ میرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ علم الغیب اور علم اللدنی میں کیا فرق ہے؟ علم الغیب تو میں نے وضاحت کر دی کہ غیب کا علم وہ علم ہوتا ہے جو ذاتی ہو، جو کسی کے بتانے سے پتہ نہ لگے، اور جو سارے کا سارا پتہ ہو کسی کو۔ تو علم لدنی تو مجھے نہیں پتہ علم لدنی کیا ہوتا ہے، ہم نے بہت سی اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں علم لدنی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علم لدنی تھا جو سیدنا خضر علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف گئے تھے، ان کے پاس کوئی علم لدنی تھا۔ کوئی علم لدنی کوئی اصطلاح نہیں ہے میرے علم کے مطابق، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں، مشہور کر رکھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت خضر کے بارے میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے حضرت خضر کو اپنے پاس سے علم دے رکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے علم لدنی نکال لیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے علم لدنی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے حضرت خضر کو علم دے رکھا تھا۔ وہ لدن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وہ کسی انسان کے پاس کوئی علم لدنی نہیں ہوتا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ پہ کر دیجئے گروپ میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔